دیکھیے منصور علی شاہ صاحب نے یہ سوال اٹھایا کہ جو اسمبلیوں کی تحلیل ہوئی تھی کیا وہ آئین کی روح کے مطابق تھی، اور وہ یہ 7 سوال یہ بھی پوچھ رہے ہیں بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ کیا کسی کی ہدایت کے اوپر اسمبلیاں توڑی جا سکتی ہیں؟ آپ سمجھ رہی ہیں یہ اشارہ کس طرف ہے؟ چونکہ پرویز الہی صاحب نے بھی کہا جب ان کا حکم آئے گا عمران خان صاحب کا میں 2 منٹ نہیں لگاؤں گا، پھر انہوں نے کہا یہ ان کی امانت تھی میں نے واپس کر دی ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو ان کا یہ جواز کہ کیا کسی کی ہدایت پر چلتی اسمبلی جس میں کوئی پرابلم نہ ہو، نہ لیڈر آف دا ہاؤس کو چیلنج کیا ہو نہ لیڈر آف دا اپوزیشن کو چیلنج کیا ہو، تو وہ تحلیل کرنے کی منطق کیا ہے؟ پھر وہ پوچھتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی قسم کی آئین شکنی برداشت نہیں کریں گے. تو میں امپلائیڈلی یہ سمجھنے پر مجبور ہوں کہ ان کا خیال یہ ہے غالباً کہ یہ اسمبلیوں کی تحلیل جو ہے یہ آئین کی روح کے مطابق نہیں ہوئی ہے. اور یہاں پر ختم نہیں کی انہوں نے بات، انہوں نے مزید یہ کہا کہ یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں اسمبلیاں بحال ہو جائیں. تو اب آپ دیکھیے عائشہ معاملہ بخاری صاحب آنا چاہ رہی تھی جی آئیے. تو پھر الیکشن کا سوال ہی ختم ہو جاتا ہے نا. اگر یہ صورتحال ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ جہاں پر اسمبلیاں جو ہے وہ واپس پہلے والی پوزیشن میں آ جائیں یعنی بحال ہو جائیں تو پھر تو الیکشن کا سوال ہی ختم ہو جاتا ہے. دیکھیں عائشہ ابھی تو ججز کے یہ ایک جج کے ریمارکس میں نے آپ کو بتائے ہیں، یہ فیصلہ الٹیمیٹلی اسی نتیجے پر پہنچے گا پورا بینچ یا نہیں یہ تو میرے خیال سے دیکھنا پڑے گا. لیکن ایک بات بہت طے ہو گئی ہے اس سے کہ وہ جو خیال یہ تھا کہ جو سپریم کورٹ ہے وہ اسرٹ کرے گی اپنی پوزیشن اور الیکشن جو ہے وہ 90 دن کے اندر ہی ہوں گے، وہ مجھے اب دکھائی نہیں دیتا. اور میرے پاس جو ریزنز ہیں وہ ذرا آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں میں. جب انہوں نے اٹارنی جنرلز کو نوٹس کر دیے، ایڈوکیٹ جنرلز کو نوٹس کر دیے، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو نوٹس کر دیے، تمام سٹیک ہولڈرز کو نوٹس کر دیے، تو یہ پروسیڈنگز تو ہوں گی نا. پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کچھ بھی دن لگ سکتے ہیں ان تمام لوگوں کو سننے میں اور پھر کسی نتیجے پر پہنچنے میں. تو وہ 90 ڈیز کا جو وقت ہے اس میں تو ویسے ہی 50 دن رہ گئے ہیں، تو باقی دن اور گزر جائیں گے، تو وہ جو انتخاب 90 دن کے اندر ہو نہیں سکتا پریکٹیکلی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ بخاری صاحب. آپ کو یاد ہوگا کہ اس چیز کے اوپر ہم نے کافی تفصیلی گفتگو بھی کی تھی کہ یہ پھر کس کے حق میں اگر عدالتوں میں کیس چلا جاتا ہے تو پھر یہ پی ٹی آئی کے حق میں تو شاید اس طرح سے نہیں رہے گا، کیونکہ اگر معاملہ طول پکڑ جائے گا تو پھر 90 روز میں الیکشن والی بات تو پھر نہیں ہوگی نا. میں بالکل آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں، یہی میں نے بھی کہا ہے. میرا خیال سے یہ خان صاحب کو بھی سوچنا چاہیے تھا کہ جس برق رفتاری سے وہ چاہتے تھے کہ سپریم کورٹ یہ فیصلہ کر دے کہ الیکشن 90 دن میں ہو جائیں، وہ مجھے اب ہوتے دکھائی نہیں دے رہے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سو موٹو ایکشن ہے، نوٹس ہے، یہ اب پھیلتا چلا جائے گا. اتنے سارے بندوں کے نام جن کو نوٹس ہوئے ہیں وہ تو میں نے آپ کو بتا ہی دیا ہے. اور ہر ایک پولیٹیکل پارٹی کا وکیل یا کوئی سینئر لائر اگر آرگومنٹ کرنے بیٹھ گیا اور ایک دن بھی لگا تو 13 تو پارٹیاں سیدھی ہیں نا ایک طرف کی. اور اسی طرح سے ایڈوکیٹ جنرل اور اٹارنی جنرل جب اپنا آرگومنٹ دیں گے، اور اسی طرح سے اداروں کے سربراہ جن کو بلایا ہے، الیکشن کمیشن کو بھی نوٹس چلا گیا ہے، تو یہ بات مجھے اب پھیلتی نظر آ رہی ہے. تو وہ جو ایک تاثر تھا یا ایک جو توقع تھی کہ شاید کوئی نہ کوئی صورت نکل آئے گی اور یہ الیکشن جو ہے یہ 90 دن کے اندر نہ صحیح تھوڑی سی تاخیر سے ہو جائیں گے، وہ مجھے اب ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اب کس کو بلیم کیا جائے اس کے لیے، کون اس کا قصوروار ہے، وہ تو میرے خیال سے ابھی اس سٹیج کے اوپر فیصلہ کرنا ممکن نہیں ہے. لیکن جس طرح کی پروسیڈنگز اعلیٰ عدلیہ میں اب تک ہو چکی ہے، جتنا کنٹروورشل یہ سارا معاملہ ہو چکا ہے، اس کے پیش نظر مجھے نظر نہیں آتا کہ انتخابات ہم جلدی سے کرا پائیں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ جو ڈوگر صاحب کا معاملہ تھا جو عدالت میں گیا، جس کے حوالے سے آڈیو لیکس بھی ہوئی ہیں، ابھی تو ان آڈیو لیکس کے اوپر بھی بات بہت ہونی ہے کیونکہ ان کا تذکرہ ایک ممبر جج نے کر دیا ہے، تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو آپ اگنور کریں. تو جب وہ سامنے آئیں گی تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر پولیس آفیسر کے تبادلے سپریم کورٹ نے کرنے ہیں، مطلب with full respect to our judiciary, our chief justice and our judges، اگر ایک صوبے میں سی سی پی او بھی لگنا ہے اور اس کے لیے سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی تو رموز سلطنت کیسے چلیں گے، چاہے وہ انٹرم گورنمنٹ ہے چاہے وہ پراپرلی الیکٹڈ گورنمنٹ ہے. تو میرے خیال سے ایک سبق جو اس پر بھی ہم نے بات کی تھی بخاری صاحب، ہم نے بالکل یہ بات کی تھی کہ جس قدر انوالو کیا جاتا رہے گا جوڈیشری کو، جس قدر معاملات کے اندر الجھایا جاتا رہے گا، تو اس قدر پھر متنازع ہونے کا خدشہ جو ہے وہ بھی موجود ہے. اچھا، یہ پاکستان بار کاؤنسل کی جانب سے ایک جو ہے وہ مطالبہ کیا جا رہا ہے یا خواہش کا اظہار کیا جا رہا ہے
ذرا وہ کہتے ہیں کہ بینچ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس طارق صاحب کو شامل کیا جائے، اور لاجک اس کے پیچھے یہ ہے کہ پھر غیر جانبداری کا جو ایک تاثر ہے وہ بینچ سے زیادہ آئے گا یا پھر ابھرے گا، یا جو بینچ ہے وہ غیر جانبدار ہو جائے گا. تو اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ عائشہ، یہ بھی ایک بہت ہی سینسٹیو معاملہ ہے. سپریم کورٹ کے 16 ججز ہیں، اور جو ہم نے ایک دفعہ تذکرہ کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ 50 فیصلے ہوئے، اس میں سے 47 جو ہیں وہ ایک پارٹی کے حق میں ہوئے، اور ان 47 میں سے 45 کے قریب ایک ہی پینل آف ججز تھا جو ان کو سنتے تھے، جو اب اس جو حالیہ کنٹروورسی ہے اس کا بھی وہ حصہ ہیں. تو یہ بھی بہت سیریس اسپرشن تھی، اور میرے خیال سے اب یہ پہلے بھی معاملہ اٹھا تھا کہ جو باقی کے ججز ہیں یہ کیا کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے. اگر آپ کو میں یاد کراؤں تو علی احمد کرد صاحب کا ایک کوٹ میں نے استعمال کیا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ سپریم کورٹ میں صرف 4 ججز ہیں، باقی کے جو لوگ ہیں وہ کلرک ہیں. یہ میرا کامنٹ نہیں ہے، یہ علی احمد کرد کا کامنٹ تھا، لیکن ان سے ان کی غالباً مراد یہ تھی کہ باقی کے ججز کو چونکہ کیسز ریفر نہیں ہوتے ہیں اور وہ کسی بھی پروسیڈنگ کا حصہ نہیں ہے، تو اس لیے شاید انہوں نے یہ کامنٹ کیا تھا. اور یہ مطالبہ چونکہ بار کونسل کی طرف سے ہوا ہے، لہذا اس کو آپ اٹھا کے پھینک نہیں سکتے ہیں. یقینی طور پہ اگر کسی بہت ہی سینسٹیو نیشنل ایشو کے اوپر سپریم کورٹ نے کنسنسس ڈیسیژن کرنا ہے تو اس میں انڈیپینڈنٹ اور بالکل جو یعنی جن کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ ابو بورڈ ہو، ان ججز کو شمار کیا جائے، شامل کیا جائے ان پروسیڈنگز میں، تبھی ان فیصلوں کی اہمیت بھی ہوگی اور تبھی وہ فیصلے جو ہیں لیٹر اور اسپرٹ میں لاگو بھی کیے جائیں گے. ابھی تک ہم نے جتنی بھی گفتگو کی ہے بہت سنبھل کے میں نے کرنے کی کوشش کی ہے. کسی جج کی ہم خدا نہ خواستہ توہین کا تصور بھی نہیں کر سکتے. ہم نے اپنے نیوز بلیٹنز میں بھی اس کا بہت خیال رکھا ہے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ جتنا سوشل میڈیا ہمارا یعنی ایکٹیو ہے، یہ سارا کچھ معاملہ جو ہم احتیاط برتنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اگلے 2-3 گھنٹے میں اتنا وائرل ہو چکا ہوگا کہ ہر جگہ سے آپ یہ آوازیں جو ہیں اٹھتی ہوئی سنائی دیں گی. ہماری توقع یہی ہے کہ کل جو پروسیڈنگ ہوگی اس میں بھی چونکہ یہ سارے سینسٹیو ایشوز کا تذکرہ ہونا ہے، ان کے اوپر بات ہوگی، اور فیصلہ جو بھی ہوگا وہ ہم توقع کرتے ہیں کہ سارے سٹیک ہولڈر اس کو تسلیم کریں گے، اس کو مانیں گے، کیونکہ اس کے بغیر پھر کوئی راستہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ایک ریفرنس دائر ہوا ہے، جائیدادوں کا معاملہ ہے، تو سوال ابھی اٹھا بخاری صاحب میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا عائشہ، میرے خیال سے یہ چونکہ سارے الزامات ہیں، چونکہ ان میں سبسٹنس ابھی ہمیں نظر نہیں آتی ہے، اس لیے ہم کو اس کے اوپر کامنٹ کرنا اوائڈ کرنا چاہیے. یہ ابھی ایک ایڈوکیٹ ہیں، ان کی طرف سے یہ ریفرنس کی بات ہم نے بھی سنی ہے، لیکن اس کے لیے سبسٹینشل ایویڈنس ان کے پاس موجود ہے کہ نہیں ہے، یہ معاملہ ابھی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. اس لیے میرے خیال سے اس کے اوپر ہم بحث نہ کریں تو زیادہ بہتر ہوگا. صحیح ہے. اچھا، پھر یہ بھی کہا گیا بخاری صاحب کہ یہ جو الیکشن کمیشن ہے وہاں وہ بھی بیچارے مجبور ہیں، اور وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی سمیت تمام جو فیڈز ہیں وہ نہیں مل رہی ہیں اور شکایت کر چکے ہیں. اور پھر آج الیکشن کمیشن کا بڑا اہم اجلاس ہونے والا تھا، وہ بھی اب اس از خود نوٹس کی وجہ سے جو ہے وہ منسوخ ہوا ہے. تو لگ ایسا ہی رہا ہے جیسا کہ آپ نے ابھی کہا ہے کہ یہ معاملہ تو طول پکڑتا چلا جا رہا ہے. الیکشن کمیشن جو اہم اجلاس بلانے والا تھا وہ بھی منسوخ ہو گیا. دیکھیے، اصل میں بات یہ تھی کہ جو الیکشن کمیشن کی ریزرویشنز تھیں جو انہوں نے کورٹ کے سامنے رکھی تھی، اگر آپ کو یاد ہو چیف جسٹس صاحب نے بلایا تھا الیکشن کمشنر کو، سکندر راجہ صاحب پیش ہوئے تھے وہاں پر، انہوں نے پوری صورتحال وضاحت کے ساتھ پیش کر دی تھی کہ نہ ہی تو مجھے کوئی یعنی فورس دینے کے لیے تیار ہے، یعنی آرمی، رینجرز اور پولیس، کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ ان کی آلریڈی ڈپلائمنٹس میں بہت زیادہ مین پاور جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے، اس لیے وہ مزید افورڈ نہیں کر سکتے. نہ ہی مجھے کوئی فنڈ دے رہا ہے، یعنی فنڈنگ کے بغیر بھی آپ کو پتہ ہے اتنا میسو جس کے اوپر بلینز اینڈ بلینز آف روپیز خرچ ہونے ہیں، اگر فنڈز بھی نہیں ہیں، فیلڈ سٹاف بھی نہیں ہے، تو مجھے بتائیے الیکشن کمیشن ہوا میں الیکشن کرائے گا کیا؟ تو مجھے توقع یہ تھی کہ چیف جسٹس صاحب اس معاملے کے اوپر غور ضرور کریں گے کہ اگر الیکشن کمیشن کے پاس بنیادی ضروریات کی چیزیں ہی نہیں ہیں، مین پاور نہیں ہے، فنڈنگ نہیں ہے، ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ جو ہے روز آروز دینے سے انکار کر دیا ہے، تو وہ کیسے الیکشن کرائیں گے؟ لیکن غالباً انہوں نے اس کو زیادہ اہمیت نہیں دی ہے، اور جو کچھ میں نے ابھی تک عرض کیا ہے یہ سب کچھ وہاں ہوتا رہا ہے. ہم توقع کرتے ہیں کہ کل جب پروسیڈنگز ہوگی تو چونکہ الیکشن کمیشن صاحب کو بھی سمن کیا ہوا ہے، وہ بھی وہاں ہوں گے، نوٹس ان کو بھی ہوا ہے، تو وہ میرے خیال سے ایک بار سے پھر اپنا موقف جو ہے وہاں پر دہرائیں گے، اور اس کی روشنی میں پھر دیکھتے ہیں کہ عدلیہ کس نتیجے پر پہنچتی ہے.